السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو آج انشاءاللہ تعالی پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ سن رہے ہیں سیرت مصطفیٰ، 7 پارٹ آپ نے سیرت مصطفیٰ کے سن لیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج 8واں پارٹ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کرنے والا ہوں۔ آپ نے سنا بہت ہی پیاری چیز جو شاید کہ اور کسی واقعے میں نہیں مل سکتی، کیونکہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا وہ حسین بیان ہے، وہ واقعے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ خود دنگ رہ جائیں گے سن کر کے۔ آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ سے اور کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں، کیونکہ اگر ایسی بھی چیز اگر آپ نے شیئر نہیں کی تو پھر شاید دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ شیئر کر سکیں۔ ٹھیک ہے، چینل کو سبسکرائب کر دینا، بیل آئیکن کو آن کر دینا، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دینا۔ آئیے یہاں سے سنتے ہیں سیرت مصطفیٰ کا 8واں پارٹ، غیر معمولی کردار سرکار کا۔ سنیں انشاءاللہ تعالی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے طفولیت ختم ہوا اور جوانی کا زمانہ آیا تو بچپن کی طرح آپ کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی، یعنی کہ جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ آپ کا بچپن بھی دنیا کے سارے بچوں کے بچپنوں سے نرالا تھا، اور آپ کی جوانی بھی لوگوں سے نرالی تھی۔ آپ کا شباب مجسم، حیا اور چال چلن عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا۔ اعلان نبوت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی باتوں میں آپ اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، یہ حقیقت ہے۔ میرے آقا کی عظمت و رسالت سب سے بلند و بالا ہے۔ آگے دوستو سنیں، اب کون کون سی ایسی چیزیں تھیں جو میرے آقا، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کے اندر نہیں تھی، تو سنیں انشاءاللہ تعالی۔ کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی اور خوش روئی کے ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا، ہر معاملہ میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص شیوا تھا۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب خوری، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ، چوری، فحش گوئی، عشق بازی، یہ تمام بری عادتیں اور مذموم خصلتیں جو زمانہ جاہلیت میں گویا ہر بچے کی خمیر میں ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان تمام عیوب و نقائص سے پاک صاف رہی۔ آپ کی راست بازی اور امانت و دیانت کا پورے عرب میں شہرت تھا، اور مکہ کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں آپ کے برگزیدہ اخلاق کا اعتبار اور سب کی نظروں میں آپ کا ایک خاص وقار تھا۔ بچپن سے تقریباً 40 برس کی عمر شریف ہو گئی، لیکن زمانہ جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود تمام مشرکانہ رسوم اور جاہلانہ اطوار سے ہمیشہ آپ کا دامن عصمت پاک ہی رہا۔ شرک و بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ مکہ شرک و بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ آپ کے خاندان والے ہی کعبے کے متولی اور سجادہ نشین تھے۔ اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ غرض نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی مقدس زندگی اخلاق حسنہ اور محاسن افعال کا مجسمہ اور تمام عیوب و نقائص سے پاک صاف رہی۔ چنانچہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے دشمنوں نے انتہائی کوشش کی کہ کوئی ادنا سا عیب یا ذرا سی خلاف تہذیب کوئی بات آپ کی زندگی کے کسی دور میں بھی مل جائے تو اس کو
اچھال کر آپ کے وقار پر حملہ کر کے لوگوں کی نگاہوں میں آپ کو ذلیل و خوار کر دیں. یعنی کہ لوگ آپ کے دشمن ڈھونڈا کرتے تھے کہ ذرا سی کوئی بھی کمی سرکار کے اندر مل جائے تو ہم جو ہے آپ کے وقار پر حملہ کر دیں، لیکن کچھ بھی نہیں. آگے سنیں انشاءاللہ. مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں مل سکا جس سے وہ آپ پر انگشت نمائی کر سکے، یعنی آپ پر انگلی اٹھا سکے. لہذا ہر انسان اس حقیقت کے اعتراض پر مجبور ہے کہ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار انسانیت کا ایک ایسا محیر العقول اور غیر معمولی کردار ہے جو نبی کے سوا کسی دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد سعید روحیں آپ کا کلمہ پڑھ کر تن من دھن کے ساتھ اس طرح آپ پر قربان ہونے لگیں کہ ان کے جانثاریوں کو دیکھ کر شمع کے پروانوں نے جانثاری کا سبق سیکھا اور حقیقت سناش لوگ فرط عقیدت سے آپ کے حسن صداقت پر اپنی عقلوں کو قربان کر کے آپ کے بتائے ہوئے اسلامی راستہ پر عاشقانہ اداؤں کے ساتھ زبان حال سے بھی کہتے ہوئے چل پڑے. چلو وادی عشق میں با پرہانہ، یہ جنگل وہ ہے جس میں کانٹا نہیں ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ چوتھا باب سنیں، اعلان نبوت سے بیعت عقبہ تک. جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم آپ خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا. یعنی 40 سال جب 40واں سال شروع ہوا. آگے سنیں. آپ اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے اور آپ کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدہ اور کائنات فطرت کے مطالعہ میں صرف ہوتا تھا. دن رات خالق کے کائنات کی ذات و صفات میں تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کے سوچ بچار میں مصروف رہنے لگے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا. اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب نظر آنے لگے اور آپ کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی. بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 2 میں یہ حوالہ موجود ہے. اب غار حرا کا واقعہ یہاں سے اب سماعت کریں. مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار کھو ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں. ماشاءاللہ اس کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہے. اللہ آپ سب کو بھی زیارت نصیب فرمائے. غار حرا آپ اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے. جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھیں. آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود اور زیارت گاہ خلائق ہے، یعنی کہ دنیا کا ہر انسان اس کی زیارت کرتا ہے. اب پہلی وحی کب نازل ہوئی انشاءاللہ سنیں. ایک دن آپ غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے رہے ہیں. فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے. آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. فرشتے نے آپ کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے. آپ نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے. آپ نے پھر وہی فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہی سب سے پہلے وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی. ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعہ سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ کو پیش آیا اس سے آپ کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا. آپ نے گھر والوں سے فرمایا
کہ مجھے کملی اڑاؤ۔ جب آپ کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ دوستو آگے ملاحظہ فرمائیں، بہت دلچسپ واقعہ ہونے والا ہے۔ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا کہ جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا تو آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو غار میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیت نازل ہوئی اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اور بتوں سے ان آیات کو نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بتوں سے ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر مأمور فرمایا اور آپ خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق و تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ دعوت اسلام کے لیے 3 دور۔ اب پہلا دور یہاں سے شروع ہوتا ہے، سنیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے، اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ارقم
حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری و حضرت صہیب رومی و حضرت عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن رضی اللہ عنہم نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور حضور کی چچی حضرت ام الفضل، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت اسماء بنت ابو بکر بھی مسلمان ہو گئیں۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کر لیا۔ واضح رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو مسابقین و اولین کے لقب سے سرفراز ہیں، ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک طبع اور پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور کفار مکہ کے شرک و بت پرستی اور مشرکانہ رسوم و جاہلیت سے متنفر اور بیزار تھے۔ چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہ پہلا دور تھا۔ اب دوسرا دور ملاحظہ فرمائیں سرکار کا۔ 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی، یعنی کہ 3 برس میں بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ شورى کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی، اور خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یا معشر قریش کہہ کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ میں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم یقیناً آپ کی بات کا یقین کر لیں گے۔ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش جن میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور حضور کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 702 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ یہ دوسرا دور ہوا۔ اب انشاءاللہ تعالی سرکار کا تیسرا دور ملاحظہ فرمائیں۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ نازل فرمائی، اور حضرت حق جل شانہ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علی الاعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان کرنے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی اظہار ثانیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی کہ یہ تیسرے دور میں پورا مکہ آپ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں آپ، کیونکہ دنیا کے اندر سرکار کی سیرت سے زیادہ کوئی بھی خوبصورت واقعہ کوئی بھی بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ 8واں پارٹ آپ نے سنا انشاءاللہ تعالی۔ میں جلد ہی 9ویں پارٹ میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ ضرور سے ضرور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر عظیم مل سکے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ سب کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ آپ سبھی کو ہر نظر بد سے بچائے، اللہ آپ سب کو ہر خوشی سے اللہ رب العزت آپ کو نوازے، اللہ آپ سب کی عمروں میں کمائیوں میں رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی سیرت مصطفیٰ کا 8واں پارٹ آپ نے سنا۔ 9واں پارٹ انشاءاللہ بہت جلد ہی میں لے کے آؤں گا، آپ لوگوں سے ملتا ہوں 9ویں پارٹ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ دوستو۔